بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے ملک پر سلطان عادل شاہ کی حکومت تھی۔ سلطان کے پاس دولت اور طاقت تو بہت تھی، مگر ان کے دل میں رحم نہیں تھا۔ ان کی بیگم کا نام شبانہ تھا، جو ایک بہت ہی نیک اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھیں۔ ایک دن بیگم شبانہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ پوری سلطنت میں خوشیاں منائی جانی چاہیے تھیں، مگر سلطان کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ انہیں سلطنت کا وارث یعنی بیٹا چاہیے تھا۔ سلطان نے غصے میں کہا، ہمیں بیٹی نہیں، بیٹا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو اور دور جنگل میں چھوڑ آؤ۔ محل کی بڈھی اور وفادار دائی آمینہ کو اللہ کا خوف تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک معصوم جان کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آمینہ نے چپکے سے ایک ترکیب لگائی۔ اس نے ایک غریب عورت کی مریت بچی، جو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، شہزادی کے کپڑے پہنا کر وزیر کو دکھا دیا اور اصلی شہزادی کو چپکے سے محل کے پیچھے راستے سے باہر نکال لیا۔ آمینہ نے اس بچی کو اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا اور اس کا نام رکھا جویا، جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت۔ وقت گزرتا گیا، جویا گاؤں میں بہت ہی سادگی، اچھے اخلاق، سنسکار اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتی اور قرآن کی تعلیم لیتی تھی۔ ادھر محل میں سلطان کے یہاں ایک بیٹا ہوا، جس کا نام شہزادہ عمر رکھا گیا۔ جب جویا 16 سال کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور سادگی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ ایک دن سلطان عادل شاہ شکار کرتے ہوئے جویا کے گاؤں سے گزرے۔ کنویں پر پانی بھرتی جویا کو دیکھ کر سلطان کا دل ڈول گیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ ان کی اپنی بیٹی ہے، اور انہوں نے جویا سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جب دائی آمینہ کو یہ پتہ چلا تو وہ کانپ اٹھی۔ ایک باپ اور بیٹی کی نکاح اسلام میں بہت بڑا گناہ تھا۔ گاؤں والوں نے سلطان کا پیغام ٹھکرا دیا۔ اس بات پر سلطان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے دائی آمینہ اور اس کے پورے پریوار کو بیڑیوں میں جکڑ کر دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ دربار میں سلطان نے کڑک کر کہا، تم نے سلطان کا پیغام ٹھکرانے کی ہمت کیسے کی؟ سچ بتاؤ، ورنہ کوڑے مار مار کر تمہاری جان لے لی جائے گی۔ سینکوں نے بوڑھی دائی آمینہ کو کوڑے مارنا شروع کر دیا۔ جویا رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ جب کوڑوں کی مار برداشت سے باہر ہو گئی تو آمینہ چلائی، رک جائیے سلطان، اللہ کا خوف کھائیے۔ یہ لڑکی کوئی معمولی دیہاتی نہیں، بلکہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہے، جسے 16 سال پہلے آپ نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے جب جویا کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کا چہرہ ہو بیگم شبانہ جیسا تھا، لیکن سلطان کا گھمنڈ اب بھی نہیں ٹوٹا۔ اپنی بدنامی کے ڈر سے
سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ عمر کو حکم دیا، اس لڑکی کو دور جنگل میں لے جاؤ اور ختم کر دو۔ شہزادہ عمر ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے جویا کی آنکھوں میں معصومیت دیکھی اور سوچا کہ اپنی بہن کا قتل کرنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ عمر نے اپنی شاہی انگوٹھی جویا کو دی اور کہا، جویا بہن، تم یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ عمر نے اپنی تلوار پر ایک جانور کا خون لگا لیا تاکہ سلطان کو لگے کہ کام ہو گیا۔ جویا جنگل میں اکیلی بھٹکنے لگی۔ راستے میں سلطان کے ایک بدچلن اور لالچی سپہ سالار سیناپتی قاسم کی نظر اس پر پڑی۔ قاسم نے جویا کی لاچاری کا فائدہ اٹھا کر اس کی آبرو عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ جویا نے اللہ کو یاد کیا اور اپنی پاکیزگی عزت بچانے کے لیے پاس میں بہتی ایک تیز ندی میں چھلانگ لگا دی۔ قاسم اسے مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ندی کے لہروں نے جویا کو بہتے ہوئے پڑوسی ملک کی سرحد پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک قبیلے کے 4 مددگار بھائیوں نے اسے پانی سے باہر نکالا۔ جویا نے ان بھائیوں کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ ان سب نے جویا کو اپنی بہن مان لیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اسی دوران اس ملک کے نیک دل شہزادے دانش کی نظر جویا پر پڑی۔ جویا کی پاکیزگی، نماز روزے کی پابندی اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر شہزادہ دانش اس سے بہت متاثر پربھاوت ہوا۔ دونوں کا نکاح پوری اسلامی روایت کے ساتھ بہت سادگی سے ہو گیا۔ جویا اب اس ملک کی شہزادی بن چکی تھی۔ جویا سلطان عادل شاہ کے ظلم کو بھولی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سچ سب کے سامنے آئے۔ وہ اپنے شوہر شہزادہ دانش کے ساتھ نقاب پہن کر واپس اپنے پتا کے دربار میں پہنچی۔ اس شام دربار میں کہانیاں سنانے والے آئے ہوئے تھے۔ جویا نے بھی ادب سے کہا، سلطان، میں آپ کو ایک سچی داستان سنانا چاہتی ہوں۔ نقاب کے پیچھے سے جویا نے اپنی ہی کہانی سنانی شروع کی۔ ایک ایسے سلطان کی کہانی جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت بیٹی کو ٹھکرایا، دائی پر ظلم کیا اور اپنی ہی بیٹی کو 2 بار مارنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی، سلطان عادل شاہ کا دل بیٹھنے لگا۔ کہانی کے آخر میں جویا نے جیسے ہی اس لالچی سپہ سالار قاسم کا نام لیا، قاسم ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ جویا نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ سلطان، میں آپ کی وہی بیٹی جویا ہوں جسے آپ نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ دربار میں موجود جویا کی ماں بیگم شبانہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادہ عمر بھی اپنی بہن کو زندہ دیکھ کر رو پڑا۔ سلطان عادل شاہ کو اپنی غلطی، اپنے گھمنڈ اور اللہ کے انصاف کا احساس ہوا۔ وہ اپنی ہی نظر میں گر گئے۔ انہوں نے قاسم کو
فوراً جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ سلطان عادل شاہ تخت سے اترے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے جویا کے سامنے سر جھکایا اور کہا، بیٹی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، ورنہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جویا نے اپنے والد پتا کا ہاتھ تھاما اور کہا، اسلام ہمیں بدلہ لینا نہیں، معاف کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ سلطان کا دل پگھل گیا۔ پورے ملک میں 3 دن تک اللہ کا شکرانہ ادا کیا گیا، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور دعائیں مانگی گئیں۔ جویا اپنے شوہر شہزادہ دانش کے ساتھ واپس اپنے ملک لوٹ آئی۔ کچھ سال بعد شہزادہ دانش وہاں کے سلطان بنے اور جویا وہاں کی ملکہ۔ جویا نے پوری زندگی یتیموں، اناتھوں، بیواؤں، بدھواؤں اور غریبوں کی خدمت کی اور اتہاس میں اس کا نام صبر اور رحمت کی مثال ملکہ جویا کے روپ میں امر ہو گیا۔ اللہ حافظ۔